پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور محبوب ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن جہنم میں رہیں گے یا جہنم کی آگ صرف ہمیں چھوئے گی، بس جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ اور ان کا بھی دعویٰ یہی تھا، ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ بہت ساری باتیں اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں فرمائی۔ اللہ دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے، ظاہری اور خفی، تم اظہار کرو نہ کرو اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ کہہ کر اللہ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اور مسلمانوں سے قیامت تک کے لیے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے بڑے محبوب، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پھر ان سے کہو، یہود و نصارہ سے، مشرکین سے، کافروں سے، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا واقعتاً، تو پھر میرے پیچھے چلو، پھر میری پیروی کرو، پھر میرے نقش قدم پر چلو، پھر میں جو کہوں اس کو مان لو، کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کی بات آپ نہیں مانتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، یہ تو جھوٹ ہے۔ تو اگر واقعتاً تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پر چلو، میری مخالفت نہ کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دو فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ نبی کی پیروی، اتباع، نبی کے نقش قدم پر چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے دو بڑے فائدے فرمایا تمہیں حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ محبت دو طرفہ ہو جائے گی، یہ صرف آپ کی طرف سے محبت نہیں بلکہ اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ آپ کو اپنا بنا لے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا میری پیروی سے کہ آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور، بہت معاف کرنے والا، رحیم، بہت مہربان ہے، رحیم ہے، رحمتیں کرنے والا، اس کی رحمت غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے۔ کل، اے مسلمان تو بھی کہہ دے، اگر واقعتاً تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تیری محبت دو طرفہ ہو، تو پھر ایک ہی کام کرو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اتباع کرو۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے زندگی بھر اس بات کو لازم کر لیا، اپنے مشن بنا لیا تھا کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، بس نبی کی پیروی کرنی ہے، نقش قدم پر چلنا ہے۔ اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے، اتبع یتبع، اتبع یتبع، کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ نقش قدم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آگے جا رہا ہے، دوسرا دیکھ رہا ہے کہ اس نے پاؤں یہاں رکھا وہ یہاں رکھے، اس نے پاؤں یہاں رکھا وہ بھی یہاں پاؤں رکھے، وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے، یہ نقش قدم نہیں۔ وہ ادھر دائیں بائیں جا رہا ہے، اپنی مرضی چلا رہا ہے، اپنی خواہش چلا رہا ہے، بس۔ تو یہ نقش قدم نہیں ہے، یہ پیروی نہیں ہے۔ پیروی کا مطلب ہے بالکل اس کے پیچھے چلو، بس۔ دو فائدے کہ اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ بھی محبت کرنے لگ جائے گا اور اللہ آپ کے گناہ بھی بخش دے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے
کہ نبی کی پیروی، نبی کی اتباع دو چیزوں کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اور گناہوں کے بخشنے کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس، اللہ نے تو اپنے نبی کو کہا تھا کافروں کو یہ کہو، یہود و نصارہ کو، مشرکین عرب کو، کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو نا، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور گناہ بخش دے جائیں، تو میری پیروی کرو۔ اور آج امت بھی نبی کی پیروی کو چھوڑ کر وہ اللہ کی محبوب بننا چاہتی ہے اور گناہوں کو معاف کروانا چاہتی ہے، جو کہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اگلی آیت میں اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ سبحان اللہ۔ قل، کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، یہ بھی اعلان کر دو، یہ بھی ان کو دعوت دے دو ببانگ دوہل، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، آپ کی دعوت قبول نہ کریں، دعوت کو رد کر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر یہ بات ساری دنیا کے انسان اور کافر سن لیں، بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الکافرین، تو نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ یا اعلان ہے کہ تم کہتے ہو جی ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے چہتے ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ فرمایا پھر یہ بات سن لو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ محبت کرے گا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے تم کافر ہو گئے، تم بے دین ہو گئے، تم اسلام سے دور چلے گئے ہو، اور اللہ محبت نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، پیچھے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کا حکم ہے، اور یہاں اطاعت کا حکم ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، اور قرآن مجید میں سورہ نساء میں اور کئی جگہ پر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کے ساتھ لفظ اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے امیر کی بھی اطاعت کرو۔ اچھا، لفظ جب امیر آیا تو وہاں لفظ اطاعت نے ذکر کیا، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی بھی۔ لفظ اطاعت امیر کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے، لیکن امیر کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت مستقل نہیں، انفرادی نہیں، بلکہ امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہے۔ سمجھو، امیر کی اطاعت الگ سے نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، اکیلی اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہے، وگرنہ اس کی اطاعت نہیں۔ جیسے امیر غلط حکم دیتا ہے نہیں مانو، بالکل اطاعت نہیں کرو، ماں باپ کا حکم دیتے ہیں نافرمانی نہیں کرو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، وہاں کوئی چھوٹ، کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں کہ یہاں خلاف شریعت حکم ہو ہی نہیں سکتا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ناممکن۔ اچھا، اب یہ بات سمجھو، اتباع اور اطاعت میں کیا معنی ہے۔ اتباع کا معنی ترجمہ میں نے کیا کیا، پیچھے چلنا، کسی کے پیروی کرنا، نقش قدم اس کے پاؤں کے اوپر، پاؤں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھ کے چلتے چلے جانا جہاں وہ جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جی اطاعت، نہ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ قرآن مجید میں یہ اتباع کا حکم بھی بے شمار مقام پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایک مقام پہ فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا۔ تو اطاعت میں
اطاعت میں حکم ماننا بھی شامل ہے، اگرچہ اتباع بھی شامل ہے۔ نقش قدم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے چلتے چلاؤ، جو وہ کرتا ہے تم کرو، جسے منع کرتا ہے رک جاؤ، بیٹھ گیا بیٹھ جاؤ، چل پڑا چل پڑا۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ یہ اطاعت ہے، یہ اتباع ہے، یہ پیچھے چلنا ہے اس کے۔ اور اطاعت میں حکم کی اطاعت بھی ہوتی ہے، حکم ماننا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو آپ کو حکم دے دیں اس کو فوراً مان لو، اور جسے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی اللہ فرماتے میرا رسول آپ کو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول آپ کو منع کر دے اسے رک جاؤ۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں، یہ گنجائش ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، امرن حکم دے دیں، ان یکون لهم الخیارہ، پھر ان کو اختیار رہے، ان کو کوئی آپشن رہے کہ مانے نہ مانے، پھر ان کی مرضی چلے، قطعاً نہیں چلے گی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو ان کو اختیار نہیں کہ جی مرضی اپنی چلائے، اپنے پسند اور ناپسند کا فیصلہ نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، حکم نہیں مانے گا، ضل ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کتنا واضح ہے، اطاعت میں امر ہے، اطاعت میں آرڈر ہے، اطاعت میں حکم ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، باز آ جائیں، ڈر جائیں وہ لوگ جو میرے رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کے آرڈر کی، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، اگر نہیں باز آئیں گے رسول کے حکم کی، رسول کے احادیث کی، رسول کے فرامین کی، رسول کی سیرت کی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے، ان تصیبہم فتنہ، یا تو فتنے ان کو آ گھیریں گے، فتنوں میں پڑ جائیں گے، آزمائشوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ ختم ہی نہیں ہوں گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب ان کو آ پہنچے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی جان۔ آج امت بے شمار فطروں میں اور عذاب، بلکہ عذاب علیم میں ہے، عذاب علیم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسائی اور یہودی، گائے کے پجاری، بندر کے پجاری، صلیب کے پجاری، اللہ کے دشمن نمبر ایک یہودی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو ضالین گمراہ ہیں، وہ آج حکومتیں کر رہے ہیں، ہم ان کے نیچے ہیں۔ سکہ ان کا غالب، نظام ان کا غالب، جھنڈا ان کا غالب، حکومتیں ان کی مضبوط، آرڈر ان کا چلتا ہے، ورلڈ آرڈر۔ ہمارا کیا ہے؟ سوائے رونے کے۔ امریکہ کہتا ہے، اور آپ یہ بارہا سنتے آئے ہیں، وہ بش جونیئر ہو، سینئر ہو، اس سے پہلے ہو، بارک ہو، ٹرمپ ہو یا ٹرک ہو، آپ تقریباً امریکی صدور کی یہ باتیں سنتے آتے ہوں گے بچپن سے، کئی بڑی داڑھی والے، سفید داڑھیوں والے بھی ہیں، کہ اگر ہمارے کسی بندے کو دنیا میں کچھ ہوا تو ہم ملک کو پورے کو تاخت تاراج کر دیں گے۔ یعنی ایک امریکی، ایک یورپی کو اگر کسی دوسرے ملک میں اگر کچھ ہوا تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن فلسطین میں لاکھوں لاکھوں مرد، عورتیں، بچے شہید ہو گئے، روزانہ سینکڑوں بھوک اور پیاس سے اور گولیوں کی بوچھاڑ سے شہید ہو رہے ہیں۔ بلڈنگوں کے نیچے آج تک ہزاروں بلڈنگوں کے نیچے موجود ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، پوری دنیا کے لوگ ہل جاتے ہیں کہ ہم
مشینری لے کر آتے ہیں لاشوں کو ملبے سے نکالنے کے لیے، لیکن دنیا کا کوئی ملک ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ لاشیں ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہیں۔ ہم کتے اور بلیوں کے حقوق کے باتیں کرنے والے اور ان پر چار آنسو بہانے والے، آج یہ معصوم بچے اور خواتین اور ڈاکٹر اور مذہبی رہنما آج بلڈنگوں کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، سال ہو گیا، کسی کو 6 مہینے، کسی کو 3 مہینے، اور بھوک سے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ٹرمپ نے انڈیا کو کہا کہ جو یوکرین میں ہمارے عیسائی مر رہے ہیں انڈیا کو افسوس نہیں، لہٰذا میں اس کو مزہ چکھاؤں۔ بھائی جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، لاکھوں شہید ہو گئے، نہ سکول چھوڑا، نہ ہاسپیٹل، نہ بازار، نہ منڈیاں، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند، سب کچھ تم نے مار ملیا میٹ کر دیا، اور ہم سوائے رونے کے کچھ نہیں ہے۔ ہاں جی، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہم تصیبہم فتنہ، اللہ فرماتے ہیں اگر رسول کی مخالفت کرو گے تو فتنے آ گریں گے، یہ عذاب علیم پیچھے پڑا نا۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ابھی دیکھو، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ آیت آپ نے پڑھی سورہ آل عمران میں ہیں، ابھی چوتھی آیت اسے آگے 5ویں میں پڑھا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت، کافروں کی غلامیاں، کافروں سے تعلقات، اللہ اکبر، اور نبی کی مخالفت، نبی کی سیرت کی مخالفت، صورت کی مخالفت، دین کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، ڈٹائی کے ساتھ اسلام کا استہزاء۔ جتنا مسلمان، ہمارے بعض مسلمان اسلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کافر کم کر رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے اور شریعت پر نہیں چلو گے، شریعت کی مخالفت کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آگے اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ ایک اور بات بتائی ہے جو منسلک ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ان بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، مجتبا، منتخب، انتخاب کر لیا ہے۔ ان اللہ، بے شک، کوئی شک نہیں، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، اللہ نے انتخاب کیا آدم کا، اللہ نے انتخاب کیا نوح کا، اللہ نے انتخاب کیا آل ابراہیم کا، اور اللہ نے انتخاب کیا آل عمران کا جہان والوں پر، سارے جہان کے انسانوں میں سے یہ اللہ نے انتخاب کیا تھا۔ ذریتا، یہ ایک نسل ہے، ذریتاً، یہ ایک نسل ہے، یہ پورا سلسلہ ہے، بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے میں سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے، اسحاق ابراہیم کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نسل سے، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی نسل سے، پھر آدم کی اگر دوسری طرف دیکھو تو آدم کی آگے نسل سے نوح علیہ السلام نبی آئے، نوح علیہ السلام کی نسل سے پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل اور اسحاق آئے، اسحاق کی نسل سے آئے انبیاء، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہو بدبختو، تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہیں، کہ ہم اسحاق اور اسحاق کی اولاد تھی یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نبی ہیں یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی، کیونکہ یہودی بھی بنی اسرائیل ہیں، عیسائی بھی بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ اسحاق کی اولاد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانو، یہ بھی ابراہیم کی اولاد سے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نوح کی اولاد سے ہیں، اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔
تو پھر کیوں شک کرتے ہو ان کی نبوت میں، ان کی رسالت میں؟ کیا رکاوٹیں ہیں آپ کے لیے؟ کیوں نہیں مان رہے؟ یہ ایک دوسرے کی اولادیں تو ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء بنو الالات ہیں، یہ یعنی باپ کی طرف سے بھائی ہیں، اور دین ایک ہے، توحید اور رسالت دین ایک ہے، احکام ایک ہے۔ ہاں اس کی آگے شکلیں جو ہے عبادت کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ اکثر انبیاء کا مختلف ہے، باقی حلال حرام اور شریعتیں اور عقائد اور توحید سب انبیاء کی ایک ہے، مرکزی دین ایک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب اور دیگر انبیاء کو نبی مانتے ہو تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک نبی کے بیٹے کی اولاد مانتے ہو، نبی کے دوسرے بیٹے کی اولاد کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو پھر کفر ہوا نا یہ۔ اللہ اکبر۔ ہم اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام میں بھی یہ کیفیت ہے کہ صحابہ کرام وہ اہل البیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، وہ سب اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، منتخب شدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے۔ تو اب اہل بیت کے ساتھ تو محبت کرنا اور صحابہ کرام سے نعوذ باللہ بغض رکھنا، تو یہ دوغلی پالیسی ہے، اس کو کہتے ہیں افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔